بسم الله الرحمن الرحيم. اور خاص طور پر جیسا کہ ہم اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت مسیح السلام نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی وہ جدید علوم کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں بعض لوگ جدید علوم کو پیش کر کے اسلام کی جیسی بعض باتیں ہیں، قبولیت دعا ہے یا پھر روح القدس کے حوالے سے ہے یا فرشتے ملائکہ اور جنات کے حوالے سے باتیں ہیں، اس کو وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو ایسے زمانے میں معجزات سے انکار، جی بالکل، پھر اسی طرح سے فرشتوں کا انکار ہو رہا تھا، دعا کا انکار ہو رہا تھا. تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ جن کا واضح کرنا ضروری تھا. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود تھیں لیکن عوام سے پوشیدہ تھی. بالکل اسی خاطر اس کو عوام کے سامنے لانے کے لیے حضرت مسیح السلام نے دراصل یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی ہے. اب ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات اور معجزات ابھی ہم نے سنا ہے، اور عام طور پر تاریخ اسلام میں بھی اور اسلام کی اور سیرت کی مختلف کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی روح القدس کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، روح القدس کے ذریعے سے ان کی نصرت فرماتا ہے. تو روح القدس کیا ہے؟ اس حوالے سے حضرت مسیح السلام نے کیا حقائق و معارف اپنی اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کسی بھی انسان کو مقام لقاء حاصل ہو گیا ہے تو وہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ روح القدس اس میں خدا کی طرف سے اترتا ہے. تو اس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خداوند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہے، الہی محبت کا خود بخود اس پر ایک نمایاں شعلہ پڑتا ہے جس کو مرتبہ بقا اور لقاء سے تعبیر کرتے ہیں. اور جب محبت الہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے، محبت الہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے، تب دونوں محبتوں کے ملنے سے روح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اور لقاء کے مرتبہ پر اس روح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے، اور اقتداری خوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں، اور جو ابھی مول صاحب نے بہت سے اس کے جو ہے معجزات، اقتداری معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اقتداری خوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ روح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں ان کے شامل حال ہوتی ہے اور ان کے اندر سکونت رکھتی ہے، اور وہ اس روشنی سے کبھی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے، اور نہ وہ روشنی ان سے جدا ہوتی ہے. وہ روشنی ہر دم ان کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور ان کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے، اور ان کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے. اس روشنی کا نام روح القدس ہے، مگر یہ حقیقی روح القدس نہیں. حقیقی روح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے. یہ روح القدس اس کا ذل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے، اور ایک طرفۃ العین کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتا. اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پرظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس بزرگوں کی توہین کرتا ہے. مسلمانوں میں دراصل یہ ایک غلط عقیدہ تھا، اور یہ بات جو ہے تفاسیر میں بھی لکھی گئی اور بھی کئی کتابوں میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے لکھی گئی کہ جبرائیل یا روح القدس جو نازل ہوتا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے اپنے مقام سے، اور آ کر پھر جو وہ الہام جس پر اس نے نازل کرنا ہوتا ہے الہام نازل کرتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے. گویا کہ ایک ظاہری چیز اور ظاہری جو تخیل ہے وہ اپنانے کے نتیجے میں یہ ساری بات سامنے آئی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں صاف لکھا ہے
کہ جو ملائکۃ اللہ ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، وہ وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما ملنا الا لہو مقام معلوم، فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک معلوم مقام آسمان پر ہے ہر ایک کا ہم میں سے، تو وہ اس مقام پر ہیں، لیکن ان کی جو تاثیرات ہیں، ان کے جو اضلال ہیں، وہ جن جن پر خدا کی طرف سے وہ وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ وہی روح القدس کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے، اور وہ برکات ان کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ جو روح القدس اور وہ جو وحی اور وہ جو نورانیت جب مرتبہ لقاء پر کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر مرتے دم تک خدا وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک وقت میں خدا کا نور اس پر اترا، پھر کچھ دیر کے لیے نور اس سے غائب ہو گیا۔ تو اس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مختلف جواب دیے، لیکن میں اس بات کو آگے تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنے تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پر ظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حقیقی روح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے، لیکن روح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً روح القدس ہی رکھا جاتا ہے، ان سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضاء میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور لقاء کا پا کر اس لائق ٹھہر جاتے ہیں کہ ان کی نہایت اصفا اور اجلا محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ اور جب وہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، وہ قوت بینائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر خدا تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، اور پھر کسی بھی وقت کے لیے ایک طرفۃ العین کے لیے بھی وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو یہی آگے مسیح السلام اس تفسیر کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ قوت بینائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے، وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقوی اور دماغ کی ہوشیاری بن جاتا ہے، اور ہاتھوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے، غرض تمام ظلمت کو وجود میں سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک منور کر دیتا ہے، اور اگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ نور چلا گیا، ظلمت آ گئی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض اسلامی علماء نے بعض تفسیروں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہمیشہ کے لیے روح القدس آپ کے پاس نہیں رہتا تھا، بلکہ وہی پہنچا کر چلا جاتا تھا۔ گویا کہ مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نور جا کے پھر کیا ظلمت آپ پر آ جاتی تھی؟ اچھا، دوسری طرف یہی علماء حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روح القدس کبھی بھی غائب نہیں ہوا، ان سے جدا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ حضرت مسیح السلام فرمایا کہ دیکھو یہ تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو، اور قرآن مجید کی جو واضح تعلیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی کو مرتبہ لقاء نصیب ہو جائے اور روح القدس اس پر نازل ہو جائے تو اس کے نزول کے بعد پھر کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی بھی جدا نہیں ہوا۔ اور یہ اعتقاد بنانا اور رکھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نعوذ باللہ من ذالک جدا ہو جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوتا تھا، گویا کہ عیسائیوں کے منہ میں اسلام کے خلاف دلائل رکھنے والی بات ہے، اور یہ دلائل رکھے گئے، اور پادریوں نے انہی کتابوں کو نکالا اور کہا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں خود لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو روح القدس جدا ہو جاتا تھا اور عیسیٰ سے روح القدس جدا نہیں ہوتا تھا، تو اب بتاؤ کون افضل ہے؟ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں، قرآن مجید کی واضح دلائل کی روشنی میں یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی جو ہے روح القدس جدا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں
کہ اگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے، مگر وہ کاملوں کو ایسا نعم القرین عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور یہ گمان کرنا کہ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ بعد اس کے جو روشنی میں آ گئے پھر تاریکی میں پڑ جاتے ہیں، اور بعد اس کے جو معصوم یا محفوظ ہو گئے تھے پھر نفس امارہ ان کی طرف عود کرتا ہے، اور بعد اس کے جو روحانی حواس ان پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور معطل کیے جاتے ہیں۔ سو اے وے لوگو جو اس صداقت سے منکر اور اس نقطۂ معرفت سے انکاری ہو، مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نور قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا یہ امر واقعی ہے کہ برگزیدوں کی روشنی کسی وقت بتمام و کمال ان سے دور بھی ہو جاتی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام نورانی نشان کامل مومنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں؟ تو یہ آپ نے آج کے دور کے جو علماء کیا عوام مسلمان ان پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، اور یہ جو احادیث میں لکھا تھا کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو ثریا ستارے سے ایمان کو اور قرآن کو پھر لے کر آئے گا اور لوگوں کے دلوں میں جاگزین کرے گا۔ اب یہ جو بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ قرآن کے مقابل پہ لکھی گئی ہے، اصل قرآن سکھایا گیا ہے، اصل بتایا گیا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کمالات اور کیا معرفت کی باتیں ہیں جس کو تم بھول چکے ہو، جن کو تم نے ٹھکرا دیا، جن کو چھوڑ دیا، اور جن کی وجہ سے غیر اسلام پر اور قرآن مجید پر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی ہیں، اور روح القدس کے حوالہ سے آپ نے مزید اور بھی بعض باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس میں وہ آگے آپ نے فرمایا کہ دیکھو عام انسانوں کے لیے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے روح القدس جدا نہیں ہوتا، بلکہ بیس القرین اور نعم القرین، ایک برا ساتھی اور ایک اچھا ساتھی ہمیشہ رہتا ہے، اور ہر نفس کے ساتھ جو ہے خدا تعالیٰ نے ایک حافظ اور نگران رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق میں ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر نفس کے ساتھ خدا نے ایک حافظ اور ایک نگران رکھا ہوا ہے، وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کے سامان مہیا کرتا ہے۔ جب انسان یہ عام انسانوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی جو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں اب ہو رہی، اب یہ ہے کہ وہ روح القدس کی جو تاثیرات ہیں حصہ رسدی ہر انسان تک پہنچتی ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک کے اندر وہ تخم موجود ہے۔ اس کی مسیح السلام نے مثال دی، دیکھو اگر کوئی 20 سیر پانی ہو اور اس میں 1 تولہ مصری ڈال دی جائے تو کیا مٹھاس ہوگی؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مصری نہیں ہے، مصری موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کے اندر تخم کے طور پر وہ روح القدس کی تاثیر موجود ہوتی ہے، اور عام انسانوں کے لیے کبھی وہ نعم القرین اور کبھی وہ بیس القرین کے حوالے سے کبھی شیطان کے ان کے دوڑتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے خیالات ان میں آتے ہیں اور روحانیت عود کرتی ہے تو نعم القرین عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حفاظت کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا ہے کہ جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کے لیے ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر وقت حفاظت کرنے والا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تو شیطان بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب روح القدس ایک بار آپ کو مل گیا، روح القدس کی تاثیر شامل ہو گئی، تو کبھی بھی ایک طرفۃ العین کے لیے بھی روح القدس آپ سے جدا نہیں ہوا۔ اور یہ خیال کہ نعوذ باللہ من ذالک روح القدس کبھی کبھی آپ سے جدا ہو جاتا تھا اور آسمان پر چلا جاتا تھا، پھر کئی بار تو فترۃ الوحی کے طور پر کہتے ہیں کہ پھر وہ کئی دنوں تک بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، جو بھی ہے وہ وحی کے طور پر ہی آپ بات کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کبھی غائب ہو جائے تو پھر آپ کی باتیں تو وہ ختم ہو گئی، وہ تو وحی نہ کہلائی۔ تو حضرت اقدس مسیح السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف پوائنٹ نکال کے اور قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے یہ ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ
آئینہ کمالات اسلام کو ہمارے احمدی بھائی بھی اور غیر بھی پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔